अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। नैब तरामीम केस में जस्टिस अतर बिनल्ला की राय को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया है, रद्द कर दिया है। इस पर बात करेंगे। और फिर आज की अदालती कार्रवाई में इमरान खान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब से मुखातिब होके उनको सर सर कहते रहे और क्या क्या बातें उन्होंने कही वो भी इस वीडियो में आपको से शेयर करेंगे। और फिर उसके बाद इस अदालती कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने जहाँ पे अहम ऑब्जर्वेशन दी, वहीं पे उसके साथ साथ जस्टिस अतर बिनल्ला ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के उस कमेंट पे कि अदलिया में काली भेड़े हैं, उस पर उन्होंने ये क्यों कहा कि हम काली भेड़े नहीं बल्कि काले भूंड हैं। इस पूरी अदालती कार्रवाई पे आज डिस्कस करेंगे। आंखों देखा हाल कि अदालत में क्या हुआ। और तफसील शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अदालती कार्रवाई का आगाज़ शुरू किया तो फौरन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील रोस्टम पे आए और उन्होंने कहा कि हमने एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर की हुई है और उस दरखास्त में हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है कि इस अदालती कार्रवाई की बराह रास्त नशरियात दिखाई जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने यह कहा कि ये केस खालिसतन कानूनी नोयत का तकनीकी केस है, तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी हो सकती क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस नहीं है। लेकिन फ़ौरन जस्टिस अतर बिनल्ला ने कहा कि मेरी राय में ये मामला मफादे आमा का है, पब्लिक इंटरेस्ट का केस है। और फिर यूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा मुस्कराए और उन्होंने कहा कि हम आपस में मुशावरत करके वापस आते हैं। तकरीबन 11:53 या 56 मिनट पे बेंच कमरा अदालत से उठ के गया और तकरीबन 1 घंटे बाद 1 बजने से कुछ मिनट पहले बेंच दोबारा वापस आया। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि हम ताखीर पे आने से ताखीर से आए हैं, इसके ऊपर हम माजरत चाहते हैं। हमने डिटेल डिस्कशन की है इस मामले पे कि क्या इस केस की अदालती कार्रवाई की बराह रास्त नशरियात दिखाई जानी चाहिए या नहीं। तो हमारी अक्सरियती 4 जजेस की राय है कि इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, ये दरख्वास्त खारिज की जाती है। जबकि जस्टिस अतर बिनल्ला ने अक्सरियत से इख्तलाफ किया है। तो यूँ जस्टिस अतर बिनल्ला साहब की ये राय कि अदालती प्रोसीडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, इस राय को डिस्कशन के बाद 4 जजेस ने रद्द किया और 4 जजेस ने यह कहा कि बराह रास्त नशरियात नहीं होनी चाहिए। दुरुस्त फैसला इसलिए भी है कि इस मामले के ऊपर फिर ये एक प्रेसिडेंट भी बन जाता कि क्या ये सहूलत हर कैदी को हासिल है, क्या ये सहूलत इमरान खान को ही दी जा रही है, इसकी क्या रीज़न है। और फिर सबसे अहम बात, अदलिया को सियासी बयानियों के इस्तेमाल के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो सवाल थे जो उठ सकते थे लेकिन बहरहाल अब नहीं उठेंगे। डिटेल रीजनिंग आएगी तो उसमें देखते हैं जस्टिस अतर साहब की ये राय क्यों थी कि डिटेल के इस पे लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। और तो इख्तलाफी नोट तफसीली जारी होगा तो उसकी रीजनिंग भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अब आते हैं अदालती कार्रवाई के ऊपर। एडवोकेट मखदूम अली खान ने इस केस की समाअत के दौरान कोर्ट को ये बताया कि ये जो कानून बनाने का जो इख्तियार है ये पार्लियामेंट का है और ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स में ये असूल जो है वो बिल्कुल तयशुदा है कि अदलिया का ये काम है, एग्जीक्यूटिव का ये काम है। तो जो पार्लियामेंट की या लेजिस्लेटर का जो इख्तियार है उसमें जुडिशरी मुदाखलत नहीं कर सकती। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि जो ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तरामीम नैब कानून में की थी, बेशतर तरामीम को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में कंटिन्यू किया गया है। एक मौका के ऊपर जस्टिस जमाल खान मनोखेल ने एक सच भी बोला और उन्होंने ये कहा कि मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ, मैं सोशल मीडिया भी देखता हूँ, मैं अखबार भी पढ़ता हूँ और मैं टीवी भी देखता हूँ। बताएं वजीर आजम ने काली भेड़ें किसको कहा था। तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान फॉरम रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने काली भेड़ों के जो अल्फाज हैं ये सिटिंग जजेस के लिए इस्तेमाल नहीं किए थे। तो बहरहाल फिर अदालती कार्रवाई आगे बढ़ती है। जस्टिस अतर बिनल्ला भी उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन दी कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये कानून साजी कर सकता है पार्लियामेंट। और फिर ये थ्रेश होल्ड कि कितनी
رقم کی کرپشن ہوگی تو اس کے اوپر نیب انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، یہ اختیار پارلیمنٹ کو حاصل تھا، اس نے طے کیا۔ تو سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں یہ کہنا کہ 100 ملین کے اوپر نیب انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، یہ اختیار عدلیہ کو کیسے حاصل ہوا، یہ بھی ایک اہم آبزرویشن جسٹس اطہر منی اللہ صاحب نے دی۔ اور پھر اس کے بعد دلائل مکمل ہوئے ایڈوکیٹ مخدوم علی خان کے۔ پھر اس کے بعد باری آئی اٹارنی جنرل فار پاکستان کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں بیشتر آرگیومنٹ جو ایڈوکیٹ مخدوم علی خان کے ہیں ان کو اڈاپٹ کرتا ہوں، لیکن آرڈیننسز کے حوالے سے یہ جو ایک سوال جیسے اطہر منی اللہ صاحب نے بھی پوچھا تھا کہ یہ جو آرڈیننس کے ذریعے جو ریمانڈ کی مدت ہے وہ 14 دن سے بڑھا کے 40 دن کر دی گئی ہے، کیا یہ قانون کسی خاص فرد کے لیے ہے؟ تو اس پہ جہاں پہ وفاقی حکومت کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ میں ذاتی طور کے اوپر اس آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی حمایت میں نہیں ہوں، میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا کیونکہ بہت مخصوص حالات میں ہی آرڈیننس جاری ہو سکتے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے وفاقی حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل ہی اپنا موقف پیش کریں گے۔ تو اٹارنی جنرل فار پاکستان نے اس معاملے کے اوپر کہا کہ میں آرڈیننس کے اجرا کے معاملے کے اوپر عدالت میں دلائل دوں گا۔ ایڈوکیٹ فاروق اشنائک پیش ہوئے، انہوں نے تو کہا جی کہ میرا آئی بی اور اساس ادارے میرا پیچھا کر رہے ہیں، 2 مرتبہ مجھے جہاز سے آف لوڈ کیا گیا۔ تو جیسے جمال خان مندوخیل نے مسکراتے ہوئے آبزرویشن دی، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسی باتیں ہمارے سامنے نہ کہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے خلاف پارلیمنٹ میں تقریریں شروع ہو جائیں، تقریریں ہونا شروع ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد سماعت کنکلوڈ ہو رہی تھی تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے عمران خان سے پوچھا، خان صاحب آپ دلائل کے لیے کتنا وقت لیں گے؟ تو اس پہ عمران خان نے کہا کہ سر میں آدھا گھنٹہ دلائل کے لیے لوں گا، اور ہمارے 2 بنیادی انسانی حقوق سے متعلق کیسز آپ کی عدالت میں پینڈنگ ہیں۔ تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ کے وکیل کون ہیں؟ عمران خان نے جواب دیا میرے وکیل ایڈوکیٹ حامد خان ہیں۔ تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ کے وکیل نے ایک کیس میں ایڈجرمنٹ مانگی ہے کہ انہوں نے بیرون ملک جانا ہے، تو ہم نے ان میں تاریخ دی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو ڈاکہ مارا گیا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم اس وقت جو کیس سن رہے ہیں وہ نیب ترامیم سے متعلق ہے۔ پھر اس کے بعد عمران خان نے یہ کہا کہ یہاں پہ اس کیس کی اس معاملے کے اوپر میری قانونی ٹیم کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آرڈر دیا کہ ملاقات کروائی جائے عمران خان کی قانونی ٹیم کی ان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، اور اس حوالے سے جیل انتظامیہ یا جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ اس حوالے سے انتظامات کریں، اور اگر کوئی دشواری پیش آتی ہے تو اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے وہ اس معاملے پہ معاونت فراہم کریں گے، اسسٹنس دیں گے اگر کوئی دشواری پیش آتی ہے تو۔ پھر عمران خان نے کہا کہ مجھے ڈاکومنٹس نہیں مل رہے، تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ یہ جو تمام ڈاکومنٹس ہیں جو متعلقہ ڈاکومنٹس ہیں یہ سارے عمران خان کو جو ہے وہ پرووائڈ کیے جائیں۔ پھر اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر منی اللہ نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہیے گا کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں ہیں بلکہ کالے بھونڈ ہیں۔ اور پھر جسٹس اطہر منی اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ میں کالی بھیڑیں نہیں ہیں، اور اگر پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ میں کوئی کالی بھیڑیں ہیں تو آپ ان کے خلاف ریفرنس فائل کر دیں۔ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی ایک اہم آبزرویشن یہ بھی تھی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اگر چاہتی ہے کہ کوئی قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے تو وہ الگ سے کوئی قانون لا سکتی ہے۔ تو اس آبزرویشن کو، ان ریمارکس کو جسٹس اطہر منی اللہ نے بھی سیکنڈ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ماضی میں احتساب لا آیا تھا اور پھر اس کی وجہ سے چیزیں کچھ بہتر نہیں ہوئی تو پھر وہ ختم کر دیا تھا۔ تو یوں اس کیس کی سماعت جو ہے وہ جون کے مہینے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جون کے مہینے میں بینچ کی دستیابی کو سامنے رکھ کر ہم طے کریں گے کہ آئندہ عدالتی تاریخ جو ہے وہ کیا ہوگی اور کس تاریخ میں یہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جانا ہے۔ ایک اہم آبزرویشن جیسے جمال خان مندوخیل صاحب کی جانب سے یہ بھی دی گئی جب یہ کہا گیا کہ خواجہ حارث صاحب اور ان کے ساتھ 2 وکیل اور چلے جائیں عمران خان سے ملاقات کے لیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ 50 وکیل نہ چلے جائیے گا، تعداد کم یعنی 3 وکیل چلے جائیں۔ تو اس پہ جیسے جمال خان مندوخیل نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دیکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو خواجہ حارث صاحب بھی کہیں گرفتار نہ ہو جائیں۔ تو یوں اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اب اس کیس کی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ کم از کم یہ تو طے ہو گیا ہے
کہ لائیو پروسیڈنگ اس کیس کی نہیں ہوگی اور یہ درخواست رد کر دی گئی ہے، مسترد کر دی گئی ہے، اور موقع دیا گیا عمران خان کو۔ کافی پہلے ہم نے دیکھا کہ تھوڑا رویہ ان کا پروسیڈنگ کے دوران ذرا غیر سنجیدہ تھا، کبھی بوتل سے کھیل رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ایسے دیکھ رہے ہیں، تو یہ وہ بہرحال سب کچھ چلتا رہا۔ پھر ان کو بہرحال سپریم کورٹ نے موقع بھی دیا ایڈریس کرنے کا، بات کرنے کا، اور پھر یوں کورٹ پروسیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ ریلیف دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ ایک قانونی ٹیم سے ملاقات کا کہا انہوں نے، نہیں کروائی جا رہی۔ قاضی فائز صاحب نے فوری کہا ملاقات کروائی جائے۔ ایون یہ بھی کہا قانونی ٹیم کو کہ آپ وقت اور تاریخ بتانا چاہیں تو وہ بھی بتا دیں، ہم وہ بھی آرڈر میں لکھ دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا مجھے ڈاکومنٹس نہیں مل رہے، تو کورٹ نے کہا تمام ڈاکومنٹس آج ہی پرووائڈ کریں۔ انہوں نے کہا ہمارے کیسز نہیں آ رہے، تو اس پہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ کے وکیل حامد خان خود جنرل ارجرمنٹ پہ ہیں، تو یعنی پھر کیس کیسے سماعت کے لیے لگیں گے جب آپ کے وکیل ہی یہاں پہ نہیں ہیں۔ تو یہ بہرحال اس پوری کیس کی پروسیڈنگ تھی جو اس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔